دنیا کی سب سے بڑی اگر کوئی دولت ہے تو ایمان ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ ایک مسلمان رکشہ چلانے والا ہے، غریب ہے، 100 200 500 روپیہ کمانے والا ہے، اپنے بال بچوں کا کسی طریقے سے پیٹ بھر رہا ہے، وہ بیچارہ وہ غریب مزدور مسلمان بھی یاد رکھے کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ زمین ہے، نہ جائیداد ہے، نہ گھر ہے، لیکن اس کے پاس اگر توحید کی دولت ہے، اگر اس کے پاس ایمان کی دولت ہے تو اللہ کی قسم اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے، دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے۔ اللہ نے فرمایا سورہ آل عمران کے اندر 3 پارے کی آخری آیت میں اللہ نے فرمایا ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، میرے وہ بندے جو کفر کی حالت میں دنیا سے چلے گئے، جو شرک کی حالت میں دنیا سے چلے گئے، جو ایمان نہیں لا پائے، کل اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن آئیں گے اور کہیں گے اللہ ہمارے پاس ایمان تو نہیں ہے، ہمارے پاس توحید تو نہیں ہے، لیکن اے اللہ ہمارے پاس زمین بھر کے سونا ہے، اے اللہ تو زمین پر کے سونا لے لے اور ہم کو جہنم کی آگ سے بچا لے، ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اللہ فرماتا ہے فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ، اللہ تعالیٰ زمین بھر کے سونا ان کا قبول نہیں کرے گا۔ میرے بندو تمہارے پاس زمین بھر کے سونا ہے تو کیا ہوا، اگر توحید نہیں ہے، اگر ایمان نہیں ہے تو تمہاری نجات نہیں ہے، تم جہنم کی آگ سے نہیں بچ سکتے۔ اپنے ایمان کی حفاظت کرو میرے بھائیوں، آنے والا وقت ہمارے لیے بہت ہی مشکل وقت آ رہا ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ یہ توحید، یہ ایمان، یہ اتنی بڑی طاقت ہے میرے بھائیوں، اگر یہ طاقت ہمارے اندر ہے تو ہمیں موت سے بھی نہیں ڈرنا چاہیے، موت سے بھی نہیں ڈرنا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام جادوگروں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں، جادوگروں نے اپنی رسیوں کو زمین پر ڈالا، جادوگروں کی رسیاں سانپ بن گئی، زمین پر چلنے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام دیکھ کر کے ڈر گئے، پیچھے ہٹنے لگے۔ اللہ نے فرمایا ہے موسیٰ تم ڈرو نہیں، تم اپنی لاٹھی کو زمین پر ڈالو۔ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو زمین پر ڈالا اور موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی بہت بڑا اژدہا بن گئی، اجگر بن گئی، بہت بڑا جو سب سے بڑا سانپ ہوتا ہے جس کو اژدہا کہتے ہیں، اجگر کہتے ہیں، وہ بن گئی۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی جب اژدہا بن گئی تو ان جادوگروں کے جادو کی وجہ سے جو سانپ نظر آ رہے تھے ان سارے سانپوں کو نگل گئی، سارے سانپوں کو ختم کر دیا۔ اب جادوگر تو جادو کے فن میں ماہر تھے، جادوگر سمجھ گئے کہ موسیٰ نے جو دکھایا ہے وہ جادو نہیں ہے، ہم نے جو دکھایا ہے وہ تو جادو ہے، وہ تو نظروں کا دھوکہ ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے جو دکھایا ہے وہ جادو نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کی قدرت ہے، بلکہ وہ اللہ کی طاقت ہے۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، سارے کے سارے جادوگر سجدے میں گر گئے، سارے جادوگر سجدے میں گر گئے اور فوراً انہوں نے کلمہ پڑھ لیا اور کہا کہ آمنا برب موسیٰ و ہارون، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب کے اوپر ایمان لاتے ہیں، ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، ہم اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں، ہم موسیٰ کے رب کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ اب فرعون نے دیکھا کہ یہ تو پاسا پلٹ گیا، ابھی تو یہ میرے آدمی تھے، اب موسیٰ کے اوپر ایمان لے آئے۔ فرعون نے کہا انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، اے جادوگرو اس کا مطلب کہ تم موسیٰ کے ساتھی ہو، تمہاری موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پہلے سے ساٹھ گانٹھ تھی، تم موسیٰ کے چیلے ہو، موسیٰ تمہارا گرو ہے اور اسی نے تم کو جادو سکھایا ہے۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، اے جادوگرو میں تمہارے ہاتھ پیر کاٹ دوں گا، ایک ہاتھ کاٹوں گا، ایک پیر کاٹوں گا، دائنا ہاتھ کاٹوں گا تو بایاں پیر کاٹوں گا، بایاں ہاتھ کاٹوں گا تو دائنا پیر کاٹوں گا۔ اے جادوگرو میں تمہارے ہاتھ پیر کاٹ ڈالوں گا، وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، اور میں تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ جان سے مارنے کی دھمکی دے رہا ہے۔ کتنی دیر ہوا ابھی ان کو کلمہ پڑھے؟ 5 منٹ، 5 منٹ ہوا ہے کلمہ پڑھے، 5 منٹ ہوا ہے اسلام قبول کیے ہوئے، مگر اسلام کے اندر کتنا پاور ہے، کتنی ہمت ہے، کتنی طاقت ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ جادوگر کیا جواب دیتے ہیں ذرا وہ جواب دیں۔ فرعون کہتا ہے مار ڈالوں گا، قتل کر دوں گا، سولی چڑھا دوں گا۔ جادوگر کیا جواب دیتے ہیں؟ قالوا لا ضیر انا الی ربنا منقلبون، اے فرعون اگر تو ہمیں قتل بھی کر دے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، ہمیں کوئی غم نہیں ہے، ہمیں کوئی افسوس نہیں ہے، ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ انا الی ربنا منقلبون، ہمیں ایک دن اپنے رب کے پاس تو جانا ہی ہے۔ آج اگر تو ہمیں مار بھی
ڈرتے انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا ان کنا اول المؤمنین، اے فرعون ہمیں تو امید ہے کہ کل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب ہم سے پوچھا جائے گا تم کیا لے کر کے آئے ہو، ہم کہیں گے اے اللہ کچھ نہیں لے کر کے آئے ہیں، بس تیری توحید کا اقرار کرتے ہیں، تیرے اوپر ایمان رکھتے ہیں، اے اللہ ہم موسیٰ کے اوپر سب سے پہلے ایمان لائے تھے، ہو سکتا ہے کہ ہمارے ایمان لانے کی وجہ سے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ یہ ہوتی ہے توحید کی طاقت۔ تو یہ بات یاد رکھو میرے بھائیوں، جب تک سماج سے ہم شرک کو نہیں ختم کریں گے سماج سدھر نہیں سکتا ہے۔ یہ پہلی چیز ہے جس کو ہمیں سماج کی اصلاح کرنے کے لیے ضروری ہے۔ نمبر 2، سماج کی اصلاح کرنے کے لیے دوسری ضروری چیز یہ ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا سماج سدھر جائے تو سماج کے اندر، معاشرے کے اندر اسلام کے نام پر اور دین کے نام پر جو نئے نئے کام ہو رہے ہیں ہمیں ان کاموں کو ختم کرنا پڑے گا جن کو شریعت میں بدعت کہا گیا ہے۔ اسلام کے نام پر کچھ بھی، اللہ کے نبی نے فرمایا جب مؤذن اذان دے تم اذان کا جواب دو، اور اذان کا جواب دینے کے بعد تم درود شریف پڑھو، اور درود شریف پڑھنے کے بعد تم میرے لیے اللہ سے وسیلہ مانگو، یعنی دعا کرو اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلۃ والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ، تم یہ دعا پڑھو۔ نبی نے تو یہ طریقہ سکھایا، مگر آج اذان کے پہلے درود شریف پڑھا جا رہا ہے۔ ابھی اذان دینے والا مائک پر آیا ہے، اذان کے پہلے وہ درود پڑھنے لگتا ہے۔ پوچھو یہ کہاں سے آیا؟ ارے میں درود ہی تو پڑھ رہا ہوں، کون سا غلط کام کر رہا ہوں؟ اسلام کے اندر نئے نئے کام نکالنے والے یہ کان کھول کر کے سن لیں، اسلام کمپلیٹ ہو چکا ہے، مکمل ہو چکا ہے، اور آج نہیں 1400 سال پہلے مکمل ہو گیا ہے۔ 1400 سال پہلے اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر کے اسلام کو مکمل کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، او لوگوں میں نے اسلام کو مکمل کر دیا ہے، واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمت کو تم پر تمام کر دیا ہے، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اسلام کو میں نے تمہارے دین کی حیثیت سے پسند کر لیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، دین کے اندر نیا کام نکالنا اس کو بدعت کہتے ہیں، اور جب تک بدعت سماج کے اندر ہے تب تک سماج نہیں سدھر سکتا ہے۔ ابھی 12 ربیع الاول کی تاریخ جب تھی، اتفاق سے میرا ایک سفر تھا اور میں مالدہ میں تھا اس وقت، آپ کے کٹیہار سے بہت زیادہ دور نہیں ہے، مالدہ میں گیا تھا۔ مالدہ سے فرقہ میں سمجھتا ہوں کہ بائی روڈ 30 یا 35 کلومیٹر 40 کلومیٹر کا سفر ہے۔ 40 کلومیٹر کا یہ سفر طے کرنے میں عام طور سے 4 ویلر سے 1 گھنٹہ لگتا ہے زیادہ سے زیادہ۔ آپ یقین کیجئے مالدہ سے فرقہ جانے میں 4 گھنٹے لگے، پورا راستہ بلاک تھا۔ نوجوان لڑکیاں، مسلمان لڑکیاں میک اپ کر کے سج کے سنور کے گھروں سے نکل رہی ہیں، مسلمان لڑکے نئے نئے کپڑے پہن کے ٹوپیاں لگا کے اور گاڑیوں میں قوالیاں بجاتے ہوئے اور جھنڈے لہراتے ہوئے جا رہے ہیں۔ پوچھو کیا ہے؟ کہتے آج نبی کی پیدائش کا جشن منایا جا رہا ہے، ہم نبی کی پیدائش کا جشن منا رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر نبی کی محبت اور نبی سے پیار کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی پیدائش کا جشن منایا جائے اور اس طریقے سے منایا جائے جیسے آج منایا جا رہا ہے، تو مجھے ایک سوال کا جواب دے دو، نبی سے سب سے زیادہ محبت کون کرتا تھا؟ نبی سے سب سے زیادہ محبت اگر کسی نے کی ہے تو نبی کے صحابہ نے کی ہے۔ نبی کے صحابہ نے تو کبھی کوئی جلوس نہیں نکالا، نبی کے صحابہ نے کوئی ڈی جے نہیں بجایا، نبی کے صحابہ نے کوئی قوالی نہیں بجائی، نبی کے صحابہ کے زمانے میں کوئی جھنڈیاں نہیں لگائی گئی، نبی کے زمانے میں عورتیں کبھی گھروں سے نکل کر کے اس طریقے سے انہوں نے یہ کام نہیں کیے۔ اگر انہوں نے نہیں کیا تو ہم کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ میرے پیارے ساتھیوں، یہ بدعت ہے اور بدعت ہمارے منہ پر مار دی جائے گی۔ اللہ کے پیارے نبی کہتے ہیں قیامت کے دن جب حوض کوثر پر میں اپنی امت کے لوگوں کو حوض کوثر کا پانی جب میں پلاؤں گا تو کچھ لوگ آئیں گے اور میں ان کو پانی جب پلانے لگوں گا تو فرشتے مجھے روک دیں گے اور کہیں گے اے اللہ کے رسول ان کو پانی مت پلائیے، اے اللہ کے رسول ان کو پانی مت پلائیے۔ میں کہوں گا کیوں بھائی، میں ان کو کیوں پانی نہ پلاؤں، میری امت کے لوگ ہیں؟ تو فرشتے کہیں گے اے اللہ کے نبی آپ نہیں جانتے، یہ آپ کے امت کے لوگ تو ہیں لیکن انہوں نے آپ کے دین میں اتنے نئے نئے کام نکالے ہیں کہ انہوں نے آپ کے دین کو بالکل بدل ڈالا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی کو جب پتا چلے گا یہ بدعتی لوگ ہیں اور انہوں نے میرے دین کو بدل ڈالا ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، ان لوگوں کو جہنم میں لے کے جاؤ، ان کو میری آنکھوں کے سامنے سے لے کے جاؤ جنہوں نے میرے دین کو بدل ڈالا۔ اتنی خطرناک چیز ہے یہ بدعت میرے پیارے ساتھ۔
سماج کے اندر سے جب تک بدعات ہے، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ آپ کی شیرسا وادی آبادی میں بدعات بہت کم ہے، لیکن یہ بھی آپ کو ماننا پڑے گا کہ جہالت کی وجہ سے اور تعلیم کی کمی کی وجہ سے بہت ساری برائیاں کہیں کہیں گاؤں میں پائی جا رہی ہیں۔ میں نے یہ بھی سنا ہے کہیں کہیں محرم پر تعزیے بھی ان سب علاقوں میں نکل رہے ہیں اور اپنے کچھ نادان ساتھی بھی اس تعزیے میں شامل ہیں۔ نبی کے نواسے کے جانے کا غم منایا جا رہا ہے، نبی کے نواسے کی شہادت کے غم کے نام پر تعزیے نکل رہے ہیں اور جلوس نکل رہا ہے اور ہم آپ اس میں شامل ہو رہے ہیں۔ یہاں تو حالات یہ ہیں، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچے کو ہاتھ میں لیے ہوئے، آپ کا بیٹا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری سانسیں لے رہے ہیں، آپ کے بیٹے کی آخری سانسیں چل رہی ہیں، اللہ کے نبی اپنے بیٹے کو گود میں لیے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اللہ کے نبی رو رہے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی ہم یہ کیا دیکھ رہے ہیں، اے اللہ کے نبی یہ آپ کی آنکھوں سے آنسو کیوں بہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں انہا رحمت جعلہ اللہ فی قلوب عبادہ، اے میرے صحابہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، مگر کیا میں ایک انسان نہیں ہوں؟ کیا میں ایک باپ نہیں ہوں؟ ایک باپ کے سینے میں دھڑکنے والا دل، ایک باپ کے سینے میں دھڑکنے والا دل اپنے بیٹے کے لیے رو رہا ہے۔ یہ آنسو ایک باپ کے آنسو ہے، ایک باپ کا بیٹا اس کی آنکھوں کے سامنے سے جا رہا ہے، میں اپنے بیٹے کے جانے پر رو رہا ہوں۔ اللہ کے نبی رو رہے ہیں، اللہ کے رسول کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی روتے ہوئے یہ کہتے ہیں آپ کا بیٹا اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے، ابراہیم کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا۔ محمد رسول اللہ کہتے ہیں وہ لوگوں کان کھول کر کے سن لو، میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، میرا دل میرے بیٹے کے جانے پر غمگین ہے، لیکن محمد رسول اللہ اپنی زبان سے کوئی ایسا لفظ نہیں نکالیں گے جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ میں اپنے بیٹے کے مرنے پر کوئی ایسا شبد بھی اپنی زبان سے نہیں نکالوں گا جس سے میرا رب ناراض ہو جائے، میرا اللہ ناراض ہو جائے، میں ایسا کوئی لفظ نہیں نکالوں گا۔ یہ ہوتا ہے غم، غم اس کو کہتے ہیں۔ غم یہ نہیں ہے کہ آپ تازیہ نکالیں، غم یہ نہیں ہے کہ جوان لڑکے اپنے سینے پر بلیڈ اور آرے چلا کر کے اپنے سینوں کو زخمی کریں اور دنیا مذاق بنا لے، دنیا مذاق اڑائے کہ دیکھو یہ ہے اسلام کے فالوور، یہ ہے اسلام کے ماننے والے۔ میرے بھائیوں یہ ساری چیزیں جو آج اسلام کے نام پر اسلام کے اندر شامل کر دی گئی ہیں یہ بدعات ہے، یہ خرافات ہیں، یہ نئے کام ہیں، اور جب تک اسلام کی صحیح شکل ہم سماج کے اندر نہیں لائیں گے سماج نہیں سدھر سکتا۔ دو چیزیں ہو گئی۔ تیسری چیز سماج کو سدھارنے کے لیے تیسرا بہت ضروری اور اہم کام کیا کرنا ہے؟ نماز کو قائم کرنا۔ نماز قائم کیے بغیر سماج نہیں سدھر سکتا، نماز کے بغیر آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ قرآن مجید کا 18واں پارہ اٹھاؤ، اللہ فرماتا ہے قد افلح المومنون، کامیاب ہیں میرے مومن بندے۔ پھر ان مومن بندوں کی نشانیاں بتائی گئی، ان کی سب سے پہلی نشانی یہ بتائی گئی الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کامیاب وہ لوگ ہیں جو اپنی نماز کے اندر خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں، جو نماز کے اندر اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اور آگے کہا گیا والذین هم علی صلواتهم یحافظون، کامیاب ہیں وہ لوگ جو نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ حفاظت کا مطلب سمجھتے ہیں؟ میری یہ گھڑی ہے، یہ سعودی عرب سے میں نے گھڑی لی تھی، اس کو بولتے ہیں الفجر گھڑی۔ یہ دیکھنے میں معمولی سی گھڑی لگ رہی ہے لیکن اس کی قیمت 3500 روپے، 3500 کی ملتی ہے سعودی عرب میں۔ اب ظاہر سی بات ہے گھڑی 35 روپے کی بھی آتی ہے، 35 میں اپنی گھڑی کا پرچار نہیں کر رہا ہوں، معاف کیجیے مثال دے رہا ہوں۔ اب یہ گھڑی ظاہر سی بات ہے قیمتی ہے تو میں اس کو سنبھال کر کے رکھوں گا، بھئی یہ گھڑی کہیں کھو نہ جائے۔ موبائل 1000 کا بھی آتا ہے، 1 لاکھ کا بھی آتا ہے، آئی فون 1000 کا موبائل ہے آپ پاکٹ میں کہیں پر بھی رکھ لیتے ہیں، لیکن 1 لاکھ کا موبائل ہے تو اس پر 500 روپے کا تو آپ کور لگاتے ہیں، پھر اس کو سنبھال کر کے رکھتے ہیں، نہیں کہیں یہ گر نہ جائے، چھوٹے بچے کے ہاتھ میں نہیں دیتے، کہیں توڑ نہ دے، کہیں گر نہ جائے۔ سامان جتنا قیمتی ہوتا ہے اس کی اتنی زیادہ حفاظت کرتے ہیں۔ نماز اتنی قیمتی چیز ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے میرے نیک بندے نماز کی حفاظت کرتے ہیں، گھر پر ہیں تب بھی نماز پڑھتے ہیں، سفر پہ چلے گئے ٹرین میں ہیں تو ٹرین میں بھی وہ انتظار کرتے ہیں نماز کا ٹائم ہو گیا۔ اگر گاڑی اسٹیشن پر دیر تک رک رہی ہے تو وہیں پر مصلی بچھا کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں، اگر اسٹیشن پر نہیں رک رہی ہے تو ٹرین نہیں
किसी तरीके से नमाज पढ़ने का इंतजाम करते हैं। सर्दी का मौसम है, सुबह सवेरे फजर की अजान की आवाज उनके कानों में पड़ती है, वो बिस्तर छोड़ करके, रजाई छोड़ करके, लिहाफ छोड़ करके, कंबल छोड़ करके सख्त सर्दी के मौसम में ठंडे पानी से वजू बना करके अल्लाह के घर में आते हैं और फजर की नमाज अदा करते हैं, क्योंकि वो नमाज को कीमती समझते हैं, वो नमाज की हिफाजत करते हैं। एनआरसी को लेकर के हम इतने परेशान हैं, सीए को लेकर के हम इतने परेशान हैं, लेकिन नमाज में आज भी हम उतने ही पीछे हैं जितने इन सारी चीजों के पहले थे। आज भी मस्जिदें वीरान हैं, आज भी मस्जिदें खाली हैं, और आज भी मस्जिदों के अंदर फजर की नमाज में चले जाओ तो 4-5 बेचारे बूढ़े 60-70 वाले ही नमाज पढ़ने के लिए मिलेंगे, नौजवान आपको फजर में नहीं मिलेगा। ओ मेरे प्यारे भाइयों, ये नमाज मेरे नबी की आंखों की ठंडक है, ये नमाज मेरे नबी की आंखों की ठंडक है, ये नमाज मेरे नबी का सुकून है। अल्लाह के नबी को जब कोई टेंशन होती थी, कोई परेशानी होती थी, हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के प्यारे नबी के ऊपर इज़ा हज़बहु अम्रुन सल्ला, जब अल्लाह के रसूल के ऊपर कोई परेशानी आती, कोई टेंशन आती, अल्लाह के नबी नमाज के लिए खड़े हो जाते, नमाज पढ़ने लगते। ग़ज़वा खंदक के मौके पर दुश्मनों से मुकाबला किया जा रहा है, दुश्मनों से मुकाबले के दौरान अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असर की नमाज छूट जाती है और इतनी देर हो जाती है कि सूरज डूब जाता है। अल्लाह के नबी जल्दी किसी के लिए बद्दुआ नहीं करते थे, मगर आज मेरे नबी की असर की नमाज छूट गई। अल्लाह के प्यारे नबी क्या फरमाते हैं, इनसे लड़ाई करने की वजह से हमारी असर की नमाज छूट गई, अल्लाह इनके घरों को जहन्नम की आग से भर दे, इनकी कब्रों को जहन्नम की आग से भर दे, इनकी वजह से हमारी फजर की नमाज, हमारी असर की नमाज छूट गई। इतनी मोहब्बत करते थे अल्लाह के नबी। नमाज की पाबंदी किए बगैर समाज नहीं सुधर सकता है मेरे नौजवान से। ये जो मोबाइल का गलत इस्तेमाल हो रहा है, ये जो गंदगी आ रही है समाज में, उसके ऊपर भी कंट्रोल अगर पाना है तो नमाज की पाबंदी करें। जब आदमी नमाज की पाबंदी करेगा तो पाक रहेगा, कपड़ा भी पाक रखेगा, बहुत सारी गंदी आदतों से बचेगा। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है, इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर, ये नमाज तुमको बेहयाई से रोकती है, गंदे कामों से रोकती है, गलत कामों से रोकती है। और जानते हो बेनमाजी का अंजाम क्या होने वाला है? एक सच्चा वाकया आपको सुनाना चाहता हूं। सऊदी अरब की सरजमीन पर, सऊदी अरब की सरजमीन पर 2 नौजवान लड़के कार से जा रहे थे, और आप जानते हैं सऊदी अरब की सड़कें बहुत अच्छी हैं, वहां गाड़ी जो है 100 से कम की स्पीड में तो चलती ही नहीं है, 100, 150, 120 की स्पीड से लोग कार चलाते हैं। अभी तो थोड़ा हुकूमत ने वहां टाइट कर दिया है, हुकूमत ने थोड़े कानून लागू कर दिए जगह जगह की स्पीड बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन अभी तक इस कानून के पहले तक सऊदी अरब में लोग गाड़ी बहुत तेज चलाते हैं। वो दोनों नौजवान लड़के कार से जा रहे हैं, जवान खून है, गाड़ी वैसे ही नौजवान लड़के तेज चलाते हैं, 150 की स्पीड से कार चला रहे हैं, कार का एक्सीडेंट हो जाता है, कार लड़ जाती है, और उन दोनों लड़कों में से एक लड़के का तो फौरन इंतकाल हो जाता है। एक लड़का बच जाता है, एक लड़का बच जाता है, लेकिन उसकी भी आखिरी सांसें चल रही हैं, आखिरी सांसें चल रही हैं। जब ट्रैफिक पुलिस वाले उस नौजवान लड़के के पास पहुंचते हैं जो आखिरी सांसें ले रहा है, और सोचते हैं कि इसको हॉस्पिटल में लेकर के जाएं, तो वो नौजवान लड़का जो अपनी आखिरी सांसें ले रहा है, वो एक जुमला अपने मुंह से निकालता है, वो कहता है फी सकर फी सकर फी सकर, और ये कहने के बाद वो मर जाता है। ट्रैफिक पुलिस वाले हैरान हो जाते हैं कि ये फी सकर कह करके क्यों मरा है, ये मरने के पहले फी सकर क्यों कह रहा था। ट्रैफिक पुलिस वाले उस इलाके के एक बड़े आलिम के पास पहुंचते हैं, उस इलाके के एक बहुत बड़े आलिम के पास पहुंचते हैं और पूछते हैं, शेख साहब ऐसा ऐसा मसला हमारे सामने आया है, एक लड़का मर रहा था और मरने के पहले वो फी सकर कह रहा था, क्या मतलब है इस बात का? आलिम साहब ने कहा, क्या तुमने कुरान का 29वां पारा नहीं पढ़ा?
کیا تم نے قرآن کا 29واں پارہ نہیں پڑھا؟ اللہ فرماتا ہے سورہ مدثر کے اندر کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے اور جہنمی جہنم میں جائیں گے تو جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے، پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، اے جہنمیوں تم جہنم کے اندر کیوں گئے؟ جہنم کا ایک نام سقر بھی ہے، سقر کا مطلب ہوتا ہے گڈھا، کیونکہ جہنم بہت گہری ہے اس لیے جہنم کا ایک نام سقر بھی ہے۔ اے جہنمیوں تم جہنم میں کیوں گئے؟ جہنمی جواب دیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ پہلا جواب یہی دیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ عالم صاحب نے کہا وہ لڑکا جو مر رہا تھا، وہ لڑکا جو آخری سانسیں لے رہا تھا، وہ نماز سے دور تھا، وہ نماز کی پابندی نہیں کرتا تھا۔ جب اس کی موت کا ٹائم آیا، فرشتے اس کی روح کو قبض کرنے کے لیے پہنچے تو اس کو احساس ہوا کہ آج تو میں سقر میں جانے والا ہوں، آج تو میں جہنم میں جانے والا ہوں۔ اس لیے اس کی زبان پر یہ کلمات جاری ہو گئے اور وہ فی سقر فی سقر فی سقر کہہ کر کے دنیا سے چلا گیا۔ میرے پیارے بھائیوں، نماز کی پابندی کرو، نماز کا اہتمام کرو۔ میری پیاری ماں بہنوں، آپ بھی نماز کا اہتمام کرو۔ نہیں مولوی صاحب آپ کو کیا معلوم، ہم بہت بزی آدمی ہیں، ہم کو دکان پر بیٹھنا رہتا، ہم نماز پڑھیں گے تو دکان پر کون بیٹھے گا؟ کتنا نقصان ہو جائے گا آپ کی دکان۔ چلو حساب لگاتے ہیں، 5 ٹائم کی نماز میں دکان عام طور سے 10 بجے کے پہلے تو نہیں کھلتی ہے آج کے مارکیٹ میں، تو فجر کی نماز میں تو دکان نہیں، فجر کی نماز سے تو دکان کا کوئی مطلب ہی نہیں۔ اب بچی 4 ٹائم کی نماز، 4 ٹائم میں بھی بہت ساری دکانیں ہوتی ہیں جو رات میں 7 بجے 8 بجے بند ہو جاتی ہیں، یعنی آپ چاہے تو عشاء کی نماز آرام سے پڑھ سکتے ہیں۔ اب بچی 3 ٹائم کی نماز، ظہر عصر اور مغرب۔ ایک نماز میں کتنا ٹائم آپ کو دینا پڑے گا؟ چلو آدھا گھنٹہ کا ٹائم مان لیتے ہیں کہ ایک نماز میں آپ کو آدھا گھنٹہ کا ٹائم دینا پڑے گا۔ جس اللہ نے آپ کو پیدا کیا، جو اللہ آپ کی دکان چلا رہا ہے، جو آپ کو روزی دے رہا ہے، آپ کے بال بچوں کو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، آپ کی سانسیں چلا رہا ہے، اس اللہ کی عبادت کے لیے آپ 24 گھنٹے میں 1.5 گھنٹہ اپنی دکان چھوڑ کر کے اس کی بارگاہ میں جانے کو تیار نہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ 1.5 گھنٹہ جو آپ اپنی دکان چھوڑ کر کے آپ نماز میں جائیں گے، اللہ کی قسم آپ کی دکانداری میں کوئی کمی نہیں آئے گی، آپ کو اللہ اور برکت دے گا اگر آپ کے دل میں اللہ کا ڈر ہے۔ مدینہ کے اندر چلے جاؤ، مدینہ کے اندر چلے جاؤ، مسجد نبی کے سامنے بہت ساری دکانیں ہیں، لیکن جیسے ہی اذان کی آواز آتی ہے، حی علی الصلاۃ کی آواز آتی ہے، وہ ساری دکانیں بند ہو جاتی ہیں، وہ سارے شٹر گر جاتے ہیں، وہ سارے لوگ۔ میں سعودی عرب میں جب 2017 میں گیا مدینہ کے اندر، میں نقاب کی دکان پر گیا، نقاب لے رہا تھا میں، اور نقاب مجھے پسند بھی آ گیا۔ میں اس نقاب والے سے میں نے کہا ٹھیک ہے تم یہ نقاب مجھے دے دو، اتنے میں اذان کی آواز ہے۔ اس نے کہا معاف کیجئے، اب نماز کے بعد آپ کو لگا، سامان میں طے کر چکا ہوں، لینے والا ہوں، پیسہ میرے پاس ریڈی ہے۔ ہو سکتا تھا میں اس کی دکان پر پھر نہ جاتا، میں کہیں اور چلا جاتا، لیکن اس نے اس بات کی پرواہ نہیں کی۔ اس نے کہا نہیں صاحب اذان ہو چکی ہے، اب دکان میں سامان آپ کو نہیں دے سکتا، نماز کے بعد آپ۔ یہ ہوتا ہے اللہ کا ڈر، یہ ہوتی ہے نماز کی بات۔ اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے اِنَّا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، میرے بندے ہم تجھ سے روزی کا سوال نہیں کرتے، نَحْنُ نَرْزُقُكَ، ہم تو خود تمہیں روزی دیتے ہیں، وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، اپنے اندر تقویٰ پیدا کر لو، تمہارا انجام بہتر ہوگا۔ نماز کی پابندی کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ تیسری چیز ہے جس کے بغیر ہم سماج کی اصلاح نہیں کر سکتے، سماج کو نہیں اصلاح سکتے۔ نمبر 4، سماج سدھارنے کے لیے چوتھا کام، چوتھی چیز، مجھے معلوم نہیں کہ آپ کے کٹیہار کا کیا معاملہ تھا، بنارس میں جب حالات بگڑ گئے NRC کو لے کر کے، 2 دن انٹرنیٹ بند تھا اور 2 دن تک لوگوں کے واٹس ایپ بند تھے، فیس بک بند تھے۔ مجھے میرے ایک دوست نے بتایا مولوی صاحب موبائل کی دکان پر مسلم لڑکیاں نقاب پہنے ہوئے آ رہی ہیں اور موبائل دے کر کے دکاندار سے کہتی ہیں بھیا یہ دیکھو میرا انٹرنیٹ کیوں نہیں آ رہا ہے۔ دکاندار کہتا ہے سرکار نے بند کر دیا ہے، 2 دن تک انٹرنیٹ نہیں چلے گا۔ نہیں بھیا ہم سے 50 روپے کا تم ریچارج کا پیسہ لے لو لیکن میرا نیٹ چالو کر دو۔
ذرا سوچو کہ انٹرنیٹ کے بغیر آج لڑکے اور لڑکیاں 1 گھنٹہ 1 منٹ بھی رہنے کے لیے تیار نہیں. پتہ نہیں کس کا واٹس ایپ آ جائے, پتہ نہیں کس کا میسج آ جائے, اپنے دوستوں کے اور اپنے بھائیوں کے میسج کے لیے اور ان کے واٹس ایپ کے لیے اتنے پریشان ہیں. انٹرنیٹ سے ہمیں اتنی محبت ہے میرے پیارے ساتھیوں, اللہ نے بھی تو ایک میسج ہمیں اور آپ کو دیا ہے, اور وہ میسج اس قرآن مجید کی شکل میں, اس قرآن کی شکل میں اللہ نے 1400 سال پہلے ہمیں اور آپ کو دے دیا ہے. اور یہ میسج صرف ہمارے لیے نہیں ہے, معاف کیجیے, یہ میسج صرف ہمارے لیے نہیں ہے, یہ میسج تو ساری مانوتا کے لیے اور ساری انسانیت کے لیے ہے. اللہ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. یہ قرآن تو رمضان کے مہینے میں اتارا گیا, اور یہ قرآن ھدی للناس, یہ پوری انسانیت کے لیے, پوری مانوتا کے لیے مارگ درشک ہے, پوری مانوتا کو صحیح راستہ دکھا رہا ہے. اس قرآن کے ساتھ آج ہمارا کیا سلوک ہے؟ کتنے لوگ آج قرآن پڑھتے ہیں, کتنے لوگ آج قرآن پڑھتے ہیں؟ واٹس ایپ ایک دن کے لیے بند ہو جائے ہم بے چین ہو جاتے ہیں, مگر قرآن کو ایک بار بھی کھولنے کی ہمیں فرصت نہیں. واٹس ایپ پر اسٹیٹس لگا رہے ہم, ناچ کا, گانے کا, لڑکیاں اپنا لگا رہی ہیں. اس اسٹیٹس پر اگر تم قرآن کی کوئی آیت لگا دو تو جتنے لوگ اس اسٹیٹس کو دیکھیں گے اور قرآن کو سنیں گے اتنا ثواب تمہارے بھی نام اعمال میں لکھا جائے. مگر نہیں, ہمیں تو موبائل کا غلط استعمال ہی کرنا ہے بس. قرآن سے آج ہم دور ہیں میرے پیارے ساتھی. مولوی صاحب نماز میں قرآن پڑھا رہے ہیں, تھوڑی سی لمبی اگر تلاوت ہو گئی تو ہم نماز کے بعد مولوی صاحب سے کہتے ہیں مولوی صاحب آپ بہت لمبی نماز پڑھاتے ہیں, تھوڑی ہلکی پڑھائیں. حالانکہ مولوی صاحب نے نماز میں قرآن ہی پڑھا ہے, مگر ہم قرآن سے اتنے دور ہیں کہ ذرا سا اگر لمبی تلاوت ہو جائے تو ہمیں بھاری گزرنے لگتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, یہ قرآن تو وہ کتاب ہے, اللہ کہتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اگر اس قرآن کو ہم نے کسی پہاڑ کے اوپر بھی اتارا ہوتا تو پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا, پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے چور چور ہو جاتا. آج وہی قرآن ہمارے پاس موجود ہے, مگر اس قرآن کو ہم پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے, اس قرآن پر ہم غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اس قرآن سے نصیحت حاصل کرنے کے لیے ہم تیار نہیں. کسی شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے, کہا کہ فرصت اگر ملے تو پڑھنا مجھے ضرور, فرصت اگر ملے تو پڑھنا مجھے ضرور, میں نایاب الجھنوں کی مکمل کتاب ہوں. یہ قرآن ہماری الجھنوں کی کتاب ہے, ہمارے سوالوں کا جواب ہے, ہماری سمسیاؤں کا سمادھان ہے. جو دنیا میں کہیں آپ کے سوال کا جواب نہیں ملے گا وہ اس قرآن کے اندر ملے گا. جس بیماری کا علاج پورے دنیا کے کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے, اس بیماری کا علاج اس قرآن کے اندر ہے. ہم نے کیا کیا, بچہ بیمار ہو گیا, مولوی صاحب کے پاس گئے, مولوی صاحب نے قرآن پڑھ کے دم کر دیا, پھونک دیا. ہم نے قرآن کو اتنا ہی سمجھا ہے, ٹھیک ہے قرآن شفا ہے, قرآن برکت والی کتاب ہے, مگر قرآن ہماری بیماریوں سے بڑھ کر کے ہمارے آتما کے اندر, ہماری روح کے اندر اور ہمارے اخلاق کے اندر جو گندگیاں پائی جاتی ہیں, قرآن بیماریوں کا علاج ہے, قرآن برائیوں کا علاج ہے, قرآن کے اندر حسد کا علاج ہے, قرآن کے اندر بغض کا علاج ہے, قرآن کے اندر لالچ کا علاج ہے, قرآن کے اندر دل کی اور روح کی بیماریوں کا علاج ہے. میرے پیارے ساتھیوں, اس قرآن کو پڑھو, سمجھو, نصیحت حاصل کرو, اور قرآن کو روزانہ, اگر اللہ نے آپ کو اردو نہیں آتی, بنگلہ تو آتی, بنگلہ تو آتی ہے, بنگلہ آپ لکھ لیتے ہیں, پڑھ لیتے ہیں. آج الحمدللہ بنگلہ زبان میں بھی قرآن کے ترجمے ہو چکے ہیں اور قرآن کا ٹرانسلیشن ہو چکا ہے, قرآن کا انواد ہو چکا ہے. اب بنگلہ زبان میں کوئی قرآن کی تفسیر لے آئیے اور تھوڑی تھوڑی روزانہ, آدھا ہی گھنٹہ صحیح لیکن آپ روزانہ قرآن پڑھیے. جب تک اس قرآن کے ساتھ ہم تعلق مضبوط نہیں کریں گے, یاد رکھیے سماج نہیں سدھر سکتا ہے, سماج کی اصلاح نہیں ہو سکتی. یہی وجہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے رسول شکایت کریں گے اللہ کی بارگاہ میں, وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قیامت کے دن اللہ کے رسول کہیں گے کہ اے اللہ, میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا, میری قوم نے قرآن کو لپیٹ کر کے رکھ دیا تھا, میری قوم قرآن کو چوما کرتی تھی لیکن قرآن کو پڑھا نہیں کرتی تھی, قرآن سے نصیحت حاصل نہیں کیا کرتی تھی. کبھی قرآن کو پڑھو تو ایسا لگے گا قرآن میں ہماری بات ہو رہی ہے, قرآن میں ہماری بات ہو رہی ہے. اور ایک آیت ہے قرآن کی بڑی عجیب و غریب آیت ہے, لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون. میرے بندو, ہم نے ایسی کتاب تمہاری طرف اتاری ہے جس کتاب کے اندر تمہارا ذکر کیا گیا ہے, جس کتاب کے اندر تمہیں بیان کیا گیا ہے, جس کتاب
کتاب کے اندر تمہارا ذکر کیا گیا ہے۔ اس آیت کو پڑھتے پڑھتے حضرت احنف بن قیس رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کو جب انہوں نے پڑھا، انہوں نے کہا اے اللہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن میں تمہارا ذکر کیا گیا ہے، اے اللہ اس قرآن میں کہاں پر میرا ذکر ہے؟ وہ تلاش کرنے لگی، قرآن میں تلاش کرنے لگے، دیکھیں میرا ذکر کہاں ہے۔ تلاش کرتے کرتے اس آیت پر پہنچے، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، میرے کچھ بندے وہ بھی ہیں جو راتوں کو بہت کم سوتے ہیں، وبالاسحار هم یستغفرون، اور صبح سویرے اپنے اللہ سے اپنے رب سے معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں۔ کہا نہیں اتنا نیک تو نہیں ہوں میں، اتنا تہجد پڑھنے والا تو میں نہیں ہوں، یہ میرے بارے میں نہیں ہے۔ پھر اور آگے بڑھے، اللہ قرآن میں ایک جگہ فرماتا ہے وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْإِنسِ والجن، ہم نے بہت سارے لوگوں کو جہنم کے لیے تیار کر کے رکھا ہے۔ کہا اے اللہ میں اتنا بد نصیب بھی تو نہیں ہوں، میں اتنا بڑا کافر بھی نہیں ہوں، میں اتنا بڑا مشرک بھی نہیں ہوں، یہ آیت تو میرے بارے میں نہیں ہے۔ پھر اور آگے بڑھے، اللہ نے فرمایا سورہ انفال کے اندر وآخرین اعترفوا بذنوبہم، میرے کچھ بندے ایسے بھی ہیں، میرے کچھ بندے ایسے بھی ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کا اقرار کر لیتے ہیں، خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، وہ نیک عمل بھی کرتے ہیں اور کچھ گناہ کے کام بھی ان سے ہو جاتے ہیں، عسى اللہ ان یتوب علیہم، لیکن وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیتے ہیں، اپنے گناہوں کو مان لیتے ہیں، اپنے گناہوں کا اقرار کر لیتے ہیں، ایسے لوگوں کی توبہ اللہ ضرور قبول کرے گا۔ جب اس آیت پر پہنچے حضرت احنف بن قیس نے کہا اے اللہ یہ میرے بارے میں ہے، میں نے پا لیا، اے اللہ میں انہی لوگوں میں سے ہوں، میں بہت نیک بھی نہیں ہوں، میں بہت برا بھی نہیں ہوں، میرے عمل ملے جلے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، قرآن وہ کتاب ہے جس میں اگر ہم غور کریں ہمارا ذکر کیا گیا ہے، آؤ ہم یہ وعدہ کریں اور یہ یہاں سے یہ عزم کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ ہم روزانہ تھوڑا تھوڑا ہی صحیح لیکن ہم اس قرآن کی تلاوت کریں گے اور اس قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 4 چیزیں ہو گئی، ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، 6 چیزیں اور بیان کر کے میں بات اپنی ختم کرتا ہوں، تھوڑا مختصر کر دیتے ہیں یہاں سے۔ 4 چیزیں سماج کو سدھارنے کے لیے 4 چیزیں ہو گئی۔ نمبر 5 سماج کو سدھارنے کے لیے 5ویں چیز یہ ہے میرے پیارے ساتھیوں کہ سماج کو اگر سدھارنا ہے تو سماج کا ایک بہت ہی اہم طبقہ ہوتا ہے نوجوانوں کا۔ جس سماج کے نوجوان نہیں سدھریں گے وہ سماج کبھی نہیں سدھر سکتا۔ یار کسی سماج کو برباد کرنا ہو اس کے اوپر ایٹم بم گرانے کی ضرورت نہیں، اس کو مشین گن سے بھوننے کی ضرورت نہیں، بھوننے کی ضرورت نہیں، بس اس قوم کے نوجوانوں کو خراب کر دو، انہیں گندی فلموں کی عادت ڈلوا دو، انہیں نشے کا عادی بنا دو، وہ قوم آٹومیٹک تباہ ہو جائے۔ اور آج افسوس کی بات ہے ہمارا نوجوان شہر ہو کے دیہات ہو، شراب کا عادی ہمارا نوجوان ہے، زنا کا عادی ہمارا نوجوان ہے، بے حیائی اور بے غیرتی میں ہمارا نوجوان آگے ہے۔ اور جب سے موبائل اور انٹرنیٹ عام ہوا ہے، گندی فلمیں اور ویب سیریز اور بےہودہ سیریل آج ہمارا نوجوان کثرت سے دیکھ رہا ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں اپنی جوانی کو برباد مت کرو، اپنی جوانی کو برباد مت کرو۔ یہ جوانی صرف کھانے پینے اور موج مستی کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ جوانی اللہ کے آگے سر جھکانے کے لیے بھی ہے۔ اللہ کی قسم اگر تم نے اپنی جوانی کی حفاظت کر لی، اللہ کے پیارے نبی کہتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے کچھ خوش نصیب بندوں کو اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ ان خوش نصیب بندوں میں ایک وہ نوجوان بھی ہوگا، وَالشَّابُ النَّشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، جو اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے۔ میرے نوجوان بھائیوں، میری نوجوان بہنوں، آپ اپنی جوانی کو گندے کاموں میں اور لڑکے اور لڑکیاں ایک دوسرے سے دوستی کرنے میں اور گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ بنانے میں مت گزارو۔ اللہ کو کیا جواب دو گے؟ اللہ کو کیا جواب دو گے؟ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی آبرو کی حفاظت کرو، اپنے آپ کو بدکاری سے بچا کر کے رکھو۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج فیس بک پر بہت سارے لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے کو بھائی بہن کہہ کر کے دوستی کر لیتے ہیں اور پہلے بہن بناتے ہیں اور اس کے بعد آئی لو یو، آئی مس یو، اس طریقے کے میسج بھی بھیجنے لگتے ہیں۔ یاد رکھو فیس بک پر کوئی لڑکی آپ کی بہن نہیں ہے، اور میں اپنی بہنوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ فیس بک پر کوئی لڑکا لاکھ کہے کہ میں آپ کو بہن سمجھتا ہوں، وہ آپ کو بہن نہیں سمجھتا ہے، وہ آپ کا بھائی نہیں ہے۔ یاد رکھو اسلام تو یہ کہتا ہے کہ چچا کی لڑکی بھی آپ کی بہن نہیں ہے، خالہ کی لڑکی بھی آپ کی بہن نہیں ہے۔ رشتے کے اعتبار سے ٹھیک ہے، آپ کے چچا کی لڑکی آپ اس کو بہن کی طرح کہتے ہیں، لیکن اسلام کی اور شریعت کے حساب سے چچا کی لڑکی اور خالہ کی لڑکی اور ماموں کی لڑکی آپ کی بہن نہیں ہے۔ آپ جب وہ لڑکی بڑی ہو جائے، جوان ہو جائے تو وہ آپ سے پردہ کرے گی، وہ آپ کے ساتھ آپ کے سامنے نہیں آئے گی، وہ آپ سے پردہ کرے گی۔ یہ اسلام سکھاتا ہے۔ میری بہنوں، آج اس نوجوان نسل نے جو حالات پیدا کر دیے ہیں، بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ٹک ٹاک پر آج مسلمان گھروں کی لڑکیوں کے ویڈیو آ رہے ہیں،
मुसलमान लड़कियां और नकाब पोश लड़कियां, और अफसोस तो तब होता है जब उन नकाब पोश लड़कियों के साथ हमें ऐसे लड़के भी नजर आते हैं जो मुसलमान भी नहीं, जो मुसलमान भी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर वो लड़की मुसलमान लड़के के साथ घूमे तो सही और जायज है, लेकिन आप सोचो कि एक गैर मुस्लिम लड़का ये भी तो हो सकता है कि वो आपको अपनी दोस्ती और प्यार के चंगुल में फंसा ले और आपकी आबरू के साथ वो खिलवाड़ करे, और उसके बाद हो सकता है आपको बेसहारा छोड़ के चला जाए, आपकी इज्जत के साथ खेले। आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है, हमें आज टिकटॉक पर ऐसे भी वीडियोस मिलते हैं और ऐसे वीडियोस भी हमारे सामने आते हैं कि बुर्का पहनने वाली और मुसलमान घरों की लड़कियां, मुसलमान घरों की लड़कियां वो इस तरीके के बेहुदा और गलत कामों में बिजी हैं। मेरे प्यारे नौजवान साथियों, इस जवानी का अल्लाह को आपको हिसाब देना, मेरी नौजवान बहनों आपको हिसाब देना पड़ेगा कि आपने ये जवानी कहां गुजारी है। इस जवानी को कंट्रोल में रखो। जवानी बड़ी खतरनाक होती है, मैं मानता हूं गलत काम करने के जज्बात पैदा होते हैं, मगर इसी को कंट्रोल करना ही तो अल्लाह ने इसी पर तो जन्नत का वादा करके रखा है। इस जवानी को कंट्रोल करो। अपने मोबाइल का गलत इस्तेमाल, मोबाइल का सही इस्तेमाल भी कर सकते हो। आज उलमा के बयानात मौजूद हैं, आज कुरान की तिलावतें बेहतरीन कारियों की आवाज में मौजूद है, आप मोबाइल के जरिए वो भी सुन सकते हो, वो भी देख सकते हो। आप जिस चीज की आदत डालोगे उस चीज से आपका दिल लग जाएगा। आप तकरीर सुनने की आदत डालोगे, आप उलमा के बयान सुनने की आदत डालोगे, आप कुरान की तिलावत की आदत सुनने की आदत डालोगे, आपके दिल को वही अच्छा लगेगा। लेकिन आप नंगी तस्वीरें देखेंगे, ब्लू फिल्में देखेंगे, बॉलीवुड के गाने देखेंगे, वो चीजें आपको अच्छी लगेंगी, आपका दिल उसी का आदी हो जाएगा। मेरे नौजवान साथियों, आप जब तक नहीं सुधरेंगे, मेरी नौजवान बहनों आप जब तक नहीं सुधरेंगी, तब तक माफ कीजिए समाज नहीं सुधर सकता है। ये 5 चीजें हो गई, हम और आगे बढ़ते हैं। नंबर 6, समाज को सुधारने के लिए छठी चीज ये है मेरे प्यारे साथियों, समाज की आधी आबादी औरतों पर होती है। समाज को अगर 2 हिस्से में डिवाइड कर दिया जाए, आधी आबादी मर्दों की है, आधी आबादी औरतों की है। फिर इन औरतों में औरत बहन भी होती है, औरत बीवी भी होती है, औरत बेटी भी होती है, और औरत माँ भी होती है। इसीलिए किसी कहने वाले ने बड़ी अच्छी बात कही है कि औरत आधी होती है, दुनिया की आधी आबादी औरत है और बाकी आधी आबादी को जन्म देने वाली भी औरत है। जब तक औरत नहीं सही होगी, समाज सही नहीं हो सकता। एक अच्छी माँ नहीं है, समाज सुधर नहीं सकता। एक अच्छी बेटी नहीं है, समाज सुधर नहीं सकता। जब तक औरतों के अंदर सुधार नहीं आएगा, समाज नहीं सुधर सकता है। मेरी प्यारी माँ बहनों, आज मरियम के जैसी औरतों की जरूरत है। मरियम के जैसी औरतों की जरूरत है। मरियम छोटी सी बच्ची है, और हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम जो उनके खालू हैं, वो मरियम की परवरिश कर रहे हैं, और मस्जिद के अंदर हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम रहते हैं और मेहराब में अपनी भांजी को लेटा करके गए हैं। 8 साल की 10 साल की मरियम है, छोटी सी बच्ची हैं, और मस्जिद में लेटा करके गए हैं। कुल्लमा दखला अलैहा ज़करिया मेहराब, जब हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम मेहराब के अंदर आते हैं, मस्जिद के अंदर आते हैं, तो क्या देखते हैं? वजद इंदहा रिज़्क़ा, मरियम के पास फल रखा हुआ है। अनार का मौसम नहीं अनार है, सेब का मौसम नहीं सेब है, आम का मौसम नहीं आम है। हजरत ज़करिया सवाल करते हैं, या मरियम अन्ना लकी हाज़ा, ऐ मरियम ये फल तेरे पास कहां से आया? लड़की के पास मोबाइल कहां से आया? ये आपकी जिम्मेदारी है मेरे प्यारे साथियों, ये आप सवाल करें। लड़की घर से कॉलेज के नाम पर निकली है, लेकिन पता ये चला कि वो कटिहार स्टेशन पर किसी लड़के के साथ घूम रही है। पता ये चला कि वो किसी रेस्टोरेंट में अपने बॉयफ्रेंड के साथ नाश्ता कर रही है। पता ये चला, आप तो इत्मीनान से बैठे हैं कि मेरी लड़की तो कॉलेज में पढ़ने के लिए गई है, मेरी लड़की तो सहेली के यहाँ गई है। पता ये चला कि आपकी लड़की अपनी इज्जत व आबरू के साथ किसी को खेलने का मौका दे रही है। या मरियम अन्ना लकी हाज़ा, ऐ मरियम ये फल तेरे पास कहां से आया? क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह, हजरत मरियम जवाब देती है कि ऐ खालू जान, ये फल अल्लाह ताला की तरफ से बतौर करामत आया है। ये फल अल्लाह ताला की तरफ से आया है। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब, अल्लाह जिसको चाहता है बेहिसाब रोजी देता है, अल्लाह जिसको चाहता है बेहिसाब फल देता है। हजरत ज़करिया ने सोचा, जब मेरी भांजी को, जब हजरत मरियम को अल्लाह ताला बेमौसम का फल दे सकता है, तो 70 साल के 80 साल के बूढ़े को औलाद क्यों नहीं दे सकता है? हुनालिका दआ ज़करिया रब्बहू, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में हाथ फैलाया और
کہا اے اللہ رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اے اللہ تو میری بھانجی کو بے موسم کا پھل دے سکتا ہے تو اے اللہ تو 80 سال کے بوڑھے کو اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ میری ماں بہنوں اگر بننا ہے تو مریم بنو۔ ابھی 25 دسمبر کی تاریخ آئی، کرسمس کا تہوار منایا گیا، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا جشن منایا گیا۔ ذرا آؤ ہم قرآن میں دیکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا کیسے ہوئے۔ عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم کے پیٹ میں اللہ نے اپنے حکم سے بغیر باپ کے اور بغیر مرد سے ملے ہوئے حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے حضرت مریم کو حاملہ، اللہ کے حکم سے وہ حاملہ ہو گئی۔ اللہ کے حکم سے فرشتے نے ان کے اندر روح پھونک دی اور ان کے پیٹ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پلنے لگے۔ بچے کی پیدائش کا ٹائم آیا، فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ، جب بچے کی پیدائش کا ٹائم آیا تو جو پرسو پیڑا ہوتی ہے، جو پیدائش کے ٹائم کا درد ہوتا ہے، جسے انگریزی میں لیبر پین بولتے ہیں، جسے اردو میں درد سے بولتے ہیں، جسے ہندی میں پرسو پیڑا بولتے ہیں، جب وہ درد محسوس ہوا حضرت مریم کو، حضرت مریم ایک پیڑ کے قریب پہنچی، ایک کھجور کا پیڑ تھا، وہیں بیچاری درد سے تڑپ رہی ہیں اور کوئی دائی نہیں ہے، کوئی بچے کی پیدائش کرانے والا نہیں ہے۔ حضرت مریم پیڑ کے پاس پہنچی، قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کہتی ہے کہ اے کاش آج کے پہلے میں مر گئی ہوتی، اے کاش میرا کوئی نام لینے والا نہ ہوتا۔ حضرت مریم کو فکر اس بات کی ہے کہ کل جب بچہ پیدا ہوگا اور لوگ مجھ سے سوال کریں گے اے مریم تیری تو شادی نہیں ہوئی تھی، یہ بچہ کس کا ہے، اس بچے کو میں اس بچے کا باپ کس کو بتاؤں گی، کل لوگ میرے کیریکٹر پر سوال اٹھائیں گے، میں کیا جواب دوں گی؟ کہتی ہے اللہ تو نے مجھے موت کیوں نہیں دے دی، میں مر کیوں نہیں گئی، میں ختم کیوں نہیں ہو گئی؟ فناداها من تحتها، اللہ تعالیٰ کے فرشتے نے حضرت مریم کو پکارا، کہا اے مریم ڈرو نہیں، قد جعل ربک تحتک سریا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے نیچے نہر جاری کر دی ہے، پانی کا انتظام کر دیا ہے، وَحُسِّ إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اور اے مریم یہ جو کھجور کا پیڑ تم کو نظر آ رہا ہے، اس کھجور کے پیڑ کو پکڑ کر کے ہلاؤ تو تمہارے اوپر پکی ہوئی تازہ کھجوریں گرے گی، تو ساقط علیک رطبا جنیا، پکی ہوئی تازہ کھجوریں تمہارے اوپر گرے گی۔ اللہ نے کھانے اور پینے کا انتظام کر دیا، حضرت مریم نے بچے کو جنم دیا۔ جب بچہ پیدا ہوا، اب ذرا غور سے سننا، حضرت مریم اپنے بچے کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں لے کر کے اپنے سماج میں آئی، اپنے قوم کے پاس۔ قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، قوم کے لوگوں نے دیکھا کہ مریم کی گود میں بچہ ہے، کہاں کہ اے مریم یہ اتنا بڑا پاپ تو نے کیسے کر دیا؟ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، دیکھو بھائی کا نام لے رہے ہیں، بہن غلط کام کرتی ہے تو بھائی بھی بدنام ہوتا ہے، بھائی کا نام لیا، کہا اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء، تیرا باپ تو برا آدمی نہیں ہے، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، تیری ماں بھی بدچلن نہیں ہے، تیرا باپ بھی بدکار نہیں ہے، تو نے اتنا بڑا پاپ کیوں کرتا؟ پتہ یہ چلا بھائی اگر صحیح ہو، باپ اگر صحیح ہو، ماں اگر صحیح ہو تو لڑکی کے بگڑنے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں۔ لڑکیاں تبھی بگڑتی ہیں جب گھر میں بھائی گڑبڑ ہو، باپ گڑبڑ ہو یا ماں گڑبڑ ہو، یہ بھی پتہ چلتا ہے۔ حضرت مریم نے کہا، کچھ نہیں بولی، اللہ نے منع کیا تھا بولنا نہیں، اشارہ کر دیا بچے کی طرف، حضرت مریم نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، قوم کے لوگوں نے کہا مریم ہمیں الو بنا رہی ہو، اس بچے سے ہم کیا بات کریں، تم جواب دو بچہ کیا بولے گا؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کی بے گناہی کو ثابت کرنے کے لیے بچے کو بھی زبان دے دی، اور وہ دودھ پیتا بچہ، وہ ماں کی گود میں بچہ بول پڑا، قال انی عبد اللہ۔ او لوگو میری ماں کے کیریکٹر پر شک مت کرو، قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ عیسیٰ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ تعالیٰ مجھے نبی بنانے والا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی کتاب انجیل میرے اوپر اتارنے والا ہے، وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے اپنا نبی بنایا ہے۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کی بے گناہی کا ثبوت اپنی ماں کی گود میں دے دیا۔ میری پیاری ماں بہنوں، اگر بننا ہے تو مریم بنو، اگر بننا ہے تو فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کی طرح بنو، جو بیچاری جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لے آتی ہے تو فرعون ان کے اوپر ظلم کرتا ہے، ظلم و ستم کرتا ہے اور ان کو اپنے محل سے نکال کر کے زنجیروں میں جکڑ دیتا ہے، مگر اللہ کی وہ بندی اللہ سے دعا کرتی ہے، ربی ابنی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ میں نے تیری توحید کے لیے اور تیرے اسلام کے لیے اور تیرے ایمان کے لیے، اے اللہ میں نے فرعون کا محل چھوڑ دیا، اے اللہ تو مجھے جنت میں فرعون کے محل سے بہتر محل عطا فرما، اور اے اللہ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، مجھے فرعون سے نجات عطا فرما، وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات عطا فرما۔ فرعون کے محل کو چھوڑ دیا، عیش و آرام چھوڑ دیا، کس کے لیے؟ اسلام کے لیے۔ میری پیاری ماں بہنوں، عورت جب تک نہیں سدھرے گی، عورت جب تک اپنی زبان پر کنٹرول نہیں کرے گی، عورت جب تک شرم و حیا کا پیکر نہیں بنے گی، عورت جب تک مریم نہیں بنے گی، عورت جب تک فاطمہ نہیں بنے گی، تب تک سماج نہیں سدھر سکتا ہے۔ اور ایک بات بولوں، لوگ کہتے ہیں کہ عورت بہت کمزور ہوتی ہے، عورت بہت کمزور ہوتی ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ عورت بہت مضبوط ہے۔ اگر عورت کمزور ہوتی تو دنیا کا سب سے مشکل کام اللہ نے عورت کے لیے نہ بنایا۔ بچے کو جنم دینا کوئی آسان کام تو نہیں ہے، ہمارے اور آپ کے بس کی بات تو نہیں ہے، یہ کام اگر کر رہی ہے تو عورت کر رہی ہے۔ عورت مضبوط ہے، اسے کمزور کون بناتا ہے؟ شیطان بناتا ہے۔ اگر اسی عورت کے اندر ایمان پیدا ہو جائے، شرم پیدا ہو جائے، حیا پیدا ہو جائے، وہ اسلام پر چلنے والی بن جائے، تو اللہ کی قسم اس سے زیادہ طاقتور بن جائے۔ حضرت ہاجرہ کا نام سنایا آپ نے؟ حضرت ہاجرہ اپنے دودھ پیتے بچے کو لے کر کے جب ان کے شوہر نے ان کو مکہ کی بیاب ہو گیا سرزمین میں چھوڑا تھا، تو حضرت ہاجرہ نے اپنے شوہر سے بس ایک ہی سوال کیا تھا، کہا تھا اللہ امرک بہذا، اے میرے سرتاج کیا یہ اللہ کا حکم ہے جو آپ ہمیں یہاں پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہاں یہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ بیاب ہو گیا سرزمین ہے، دور دور تک کوئی انسان نہیں ہے، تھوڑی سی کھجور ہے، تھوڑا سا پانی ہے، ذرا اس عورت کا ایمان دیکھو۔ جب اس عورت کو پتا چلا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، کہتی ہے اذن لا یضیعن اللہ ابدا، اے میرے سرتاج اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو آپ جا سکتے ہیں، اللہ ہمیں برباد نہیں کرے گا۔ میری پیاری ماں بہنوں، یہ ہاجرہ ہیں، ہاجرہ بنو، مریم بنو۔ یہ محبت کے چکر میں یہ نوجوان، کسی نوجوان نے موبائل پر آپ کو میسج کیا اور کہہ دیا کہ میں آپ سے پیار کرتا ہوں، پیار کے اور محبت کے فندے میں نہ پھنسنا۔ محبت ایک ہی ہوتی ہے اور وہ شادی کے بعد ہوتی ہے۔ جو محبت اور لب اور پیار کے نام پر آپ کی عزت کے ساتھ کھیلنے کی بات کر رہا ہے، وہ معاف کیجیے آپ سے محبت نہیں کر رہا ہے، وہ آپ کو اپنی ہوس کا نشانہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہوشیار ہو جاؤ میری بہنوں، اور سماج کو پاکیزہ اور پاک دامن عورتوں کی آج ضرورت ہے۔ جب تک عورتیں نہیں سدھریں گی سماج نہیں سدھرے گا۔ 6 چیزیں ہو گئی، 4 چیزیں اور بیان کر کے بات کریں گے۔ نمبر 7، سماج کو سدھارنا چاہتے ہو، اپنے اخلاق کو سدھارو، اخلاق کو سدھارو۔ زبان بات بات پر گالی بک رہے ہو، گندی گندی باتیں کر رہے ہو، بھائی بھائی کی زمین ہڑپ رہا ہے، ایک دوسرے پر ظلم کر رہے ہو۔ اخلاق جب تک نہیں سدھرے گا تب تک سماج نہیں سدھر سکتا ہے۔ میرے نبی نے لوگوں کو اخلاق کی تلوار سے مارا تھا، اخلاق کی تلوار سے لوگوں کا دل جیتا تھا۔ کسی شاعر نے بڑی پیاری بات کہی، کہا ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا۔ میرے نبی نے اخلاق کی تلوار سے لوگوں کا دل جیتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، سماج کو اگر سدھارنا ہے تو اخلاق کو سدھارنا پڑے گا۔ اخلاق کو سدھارے بغیر ہم یہ سماج